اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صدق الله العظيم. آج سورۃ الزلزال اور سورۃ العادیات کی تشریح کی جائے گی. جیسے کہ میں پہلے بھی موضوع میں بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کے آخری سپارے کے اندر صورتیں جوڑے کی شکل کے ساتھ ساتھ چار صورتوں کی جوڑوں کی شکل میں بھی آئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ آپ موضوع کو پوری طرح سمجھ سکیں اور ان کے متشابہات ایک تھے. اسی وجہ سے اور آج اسی پچھلے موضوع کا پارٹ 2 یعنی کہ اس کا اگلا حصہ، پچھلی دفعہ میں نے سورۃ القاریہ اور سورۃ التکاثر کی تشریح کی تھی. آج سورۃ الزلزال اور سورۃ العادیات کی تشریح کی جائے گی اور ساتھ ساتھ ریفرنس بھی بیان کیا جائے گا. سورۃ الزلزال اور سورۃ العادیات کے اندر آج میں آپ کو انسان کی سب سے پہلے وہ کیفیت بیان کروں گا جو قیامت والے دن اس کے اوپر طاری ہوگی. وہ جن حالات سے دو چار ہوگا، جن حالات سے وہ گزرے گا، اس کو میں بیان کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے پچھلے موضوع میں بھی بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 صورتوں کے جو جوڑے کے اندر انسان کی جو سب سے زیادہ کمزوری، اس کا کمزور پہلو بیان کیا گیا تھا. ایک تو تھا دنیا کی محبت سورۃ التکاثر کے اندر. تو آج جس موضوع کو، جس کمزوری کو میں بیان کروں گا وہ سورۃ العادیات کے اندر ہے. وہ ہے انسان کا ناشکراپن. اور سورۃ الزلزال کے اندر قیامت کا ذکر ہوگا، جس کو میں آج واضح طور پر بیان کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا ناشکراپن جو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ وہ شرک میں بھی فرق نہیں کر پا رہا. ایسے شرکی الفاظ بول بیٹھتا ہے، ایسے شرکی الفاظ جو وہ خود نہیں سمجھ پاتا. پر اللہ تعالیٰ اس کو یہ واضح طور پر بیان کریں گے، دکھائیں گے، جو اس صورت میں آگے میں بیان کروں گا کہ وہ اپنی آج کے دور میں اپنی وہ انسانیت تک بھول گیا صرف ناشکرے پن کی وجہ سے. وہ ناشکرا پن صرف رب کا نہیں ہے. اگر نعمتوں کا ذکر کیا جائے تو سورۃ الرحمن بڑی بڑی ہے، ہر لائن میں ہزاروں نعمتیں بیان کی گئی. تو صرف رب کا شکر نہیں ہے، وسیلے کا بھی شکر ہے. اس کے ساتھ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا جو میرے پہ اس موضوع کا ایک چھوٹا سا قرض ہے جو میں ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان 4 صورتوں کے اندر
کیونکہ یہ میں بار بار اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ ان قریب جو اگلے بھی موضوع آئیں گے وہ اسی طرح کے گروپوں میں میرے واضح ہوں گے۔ سورۃ الزلزال اور سورۃ القاریہ دونوں صورتیں قیامت سے متعلق۔ زلزال کے اندر اگر قیامت اور اس قیامت کے دوران ہونے والے جو حالات ہیں ان کو بیان کیا گیا، تو سورۃ القاریہ میں اس کو مزید کھول کے بیان کیا گیا، اور سورۃ العادیات میں انسان کی ایک کمزوری ناشکرا پن، اور سورۃ القاریہ میں اس کی دوسری کمزوری دنیا سے محبت، یہ دونوں بیان کی۔ یہ اسی وجہ سے یہ متشابہ ہیں۔ متشابہ کا لفظ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی ایک آگے میں بھی میں بیان کروں گا جس کو مزید واضح ہو جائے گا کہ یہ متشابہ ہے کیا، کیوں متشابہ ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے۔ متشابہ ہے کمپیئر کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی خاص صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ قرآن مجید ہم پہ نازل فرمایا یہ متشابہ کی شکل میں۔ اپنے آپ کو چیک کرو، دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرو، اپنے آپ کو دیکھو۔ اگر ایک انسان ہے تو وہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اعمال کو، اپنے طریقہ کار کو کس کے ساتھ کمپیئر کرے گا، کس کے ساتھ دیکھے گا کہ میں نے کس کے مطابق ہونا ہے۔ آخر کوئی اس کو ایک لیول دے دیا جائے گا نا، ایک رول ماڈل اس کے سامنے کھڑا ہوگا جو اس کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرے گا، جیسے ہمارے نبی۔ اسی طرح عورتوں کے لیے ہم نبی کے ازواج مطہرات، اسی طرح یہ کمپیئرنگ ہے، اس کو بولتے ہیں متشابہ۔ جیسے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ جو آخری لفظ ہے یہ کہلاتا ہے متشابہ۔ جیسے کہ اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سجرت واذا الاشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار فجرت، اسی طرح اذا السماء انشقت واذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت۔ ہر لفظ ایک طرح کا متشابہ ہے، ایک طرح سے ملتا جلتا، ایک شعر کی طرح ہے، اس لیے متشابہ۔ ویسے بھی یہاں پر میں ایک تھوڑی سی ہسٹری بیان ضرور کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو مزید، عرب کے قبائل کے لوگ زیادہ تر اپنے آپ کو کمپیئر کرتے تھے دوسروں سے۔ آج کے دور میں بھی کمپیئر ہوتا ہے پر وہ بولا نہیں جاتا۔ ہر انسان جیسے کاروبار کرنے والا دوسرے بزنس مین کو اپنے ساتھ کمپیئر کرتا، ایک بیوی دوسری بیوی جو اچھے خامن کے ساتھ چل رہی ہے وہ اس کے ساتھ کمپیئر کرتی ہے، ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ، ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ۔ اسی طرح آپ ایک دوسرے کو مثالیں بیان کرتے، یہ ہوتے ہیں متشابہات۔ تو یہ جو چاروں صورتیں ہیں جو آج میں بیان کر کے مکمل کروں گا اپنا موضوع، جس کو میں نے پچھلی دفعہ مکمل کیا تھا 2 صورتوں میں اور آج آخری 2 صورتوں میں، یہ وہ ایک مکمل موضوع بیان ہوگا کہ کیا ہونا ہے، کس وجہ سے ہونا ہے، کیا ہوگا اور وجہ کیا تھی۔ یہ 4 لائنیں ہیں۔ سب سے پہلے میں یہاں پر چاہوں گا ایک قرآن جی مجھے بھی دیجیے گا۔ سب سے پہلے میں تلاوت کروں گا سورۃ الزلزال اور سورۃ العادیات، جس کو آج میں نے بیان کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعصر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ
ہلا دی جائے گی۔ اس کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ جب زمین کو ہلا دیا جائے گا جیسے اس کو ہلانے کا حق ہے۔ یہاں میں سب سے پہلے ایک بات واضح کر دوں، زلزالہ۔ پہلے تو میں یہاں پر ایک بات واضح کرنا چاہوں گا کہ قیامت کا لفظ جب ہم سنتے ہیں، جیسے کہ زلزال میں آ گیا کہ زمین کو ہلا دیا جائے گا، ظاہر سی بات ہے بولتے ساتھ ہی اندازہ قیامت پہ جاتا ہے۔ قیامت کا لفظ قیامہ سے نکلا ہے۔ قیامہ مطلب کھڑے ہو جانا۔ جب ہم قیامت کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے ایک ہی بات آتی ہے کہ کوئی ایک دن آئے گا جس دن زمین ہل جائے گی، زلزلہ آ جائے گا، پہاڑ بادلوں کی طرح اڑیں گے، انسان پتنگوں کی طرح بکھر جائیں گے، افراتفری ہو جائے گی اور موت طاری ہو جائے گی۔ جبکہ قرآن مجید کے اندر یہ قیامت نہیں ہے۔ زلزال میں آگے میں آپ کو واضح کروں گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ وہ زلزلہ نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں کہ قیامت کا زلزلہ آئے گا، یہ وہ زلزلہ نہیں ہے۔ وہ زلزلۃ الساعہ ہے جو سورۃ الحج میں بیان ہوا ہے، ان زلزلۃ الساعہ، وہ دوسرا زلزلہ ہے۔ یہ وہ زلزلہ، یعنی کہ سب سے پہلے یہ بات میں بتا دوں، یہ دو مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ یہ ہوگا جب زمین زلزلۃ الساعہ، یعنی کہ جو سورۃ الحج میں بیان ہوا ہے کہ وہ ایک زلزلہ آئے گا، ہل جل شروع ہو جائے گی، ہر انسان بھاگے گا، افراتفری پڑ جائے گی، پہاڑ اڑیں گے، انسان پتنگوں کی طرح آ جائے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، پھر سور پھونکنے کے بعد ہم پہ موت طاری ہو جائے گی، پھر موت طاری ہونے کے بعد اذا زلزلت الارض زلزالہا، پھر زمین سے ہمیں نکالا جائے گا اور ہم قیامت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ وہ دوسرا مرحلہ ہے، جبکہ یہ ایک مرحلہ نہیں ہے، یہ دو علیحدہ علیحدہ مرحلے ہیں۔ اسی کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے یوم القیامہ، یوم یکون الناس الی رب العالمین، جبکہ وہ لوگ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے۔ یہ وہ قیامت ہوگی، وہ قیامت نہیں ہوگی کہ زلزلہ آ گیا اور وہ طوفان مچ گیا، نہ، یہ وہ زلزلہ، یہ دو علیحدہ علیحدہ مرحلے ہیں۔ وہ علیحدہ مرحلہ ہے، موت کے بعد جو ہم نے کھڑا ہونا وہ قیامت کا مرحلہ ہے۔ اب ہم پہ جو موت طاری ہو جائے گی، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی بیان کیا تھا سورۃ القاریہ میں، کہ وہ موت ہم پہ کتنی دیر طاری رہے گی۔ جیسے ایک انسان سے پوچھا جائے گا یا اس کو سمجھا جائے احادیث کے مطابق بخاری شریف کی، کہ جو ہمارے باؤ اجداد کئی ہزاروں سال پہلے کے مرے ہیں، جب وہ قیامت والے دن اٹھائیں گے تو وہ تو یہی کہیں گے جو قرآن مجید میں ہے کہ یہ بھی تو کچھ ہی وقت تھا جو ہم لوگ بھی سوئے تھے، شاید ہم بھی اتنی صدیاں سوئیں گے، کئی ہم شاید سال اتنا سوئیں گے، یہ ہمیں معلوم نہیں، مگر جب ہم اٹھیں گے تب قیامت شروع ہوگی۔ قیامت وہ نہیں ہوگی، وہ قیامت نہیں ہوگی، وہ زلزلۃ الساعہ، سورۃ الحج آیت نمبر 1 اور 2، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرو، یقین جانو کہ قیامت کا بوجھ، قیامت کا بلچار بہت بڑا ہے، بڑا زبردست ہے۔ یہ ہے وہ لفظ ان زلزلۃ الساعہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اذا زلزلت الارض، وہ قیامت کا زلزلہ ہے، وہ جب زمین کو جھنجھوڑا جائے گا، ہلایا جائے گا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع، جس دن تمہیں نظر آئے گا اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنا دودھ پلانے والے بچے کو بھی بھول جائے گی۔ کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکریٰ، اور اس دن حمل والی اپنے حمل کو گرا بیٹھیں گے اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے جیسے کہ وہ نشے میں ہوں، بدحواس ہوں۔ وما ہم بسکریٰ، جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، جبکہ وہ بدحواس نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، وہ تو اللہ کے عذاب سے ڈرے ہوئے ہیں۔ اس آیت سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس دن جو زلزلہ آئے گا انسان بدحواس نہیں ہوگا، وہ ہوش رکھے گا، قائم رکھے گا، دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے بچوں کو بھول جائے گی، کیونکہ وہ افراتفری پچی ہوگی، عذاب کا معاملہ ہوگا، افراتفری مچ چکی ہوگی چاروں طرف۔ اسی طرح جو حمل والی عورتیں ہوں گی وہ اپنے حمل کو گرا بیٹھیں گی اور لوگ ایک دوسرے کے اندر ایسے مبتلا ہوں گے جیسے کہ کوئی نشہ ہو گیا ہو،
کو بدहवासी छा गई, मगर असल में वो नहीं होगा। ये वो ज़लज़ला नहीं। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, अगर मैं इसका मफ़हूम सादा अल्फाज में करूँ तो हम ज़मीन को झाड़ेंगे, हम ज़मीन को यूं झाड़ेंगे जैसे कि दरी को झाड़ा जाता है, जैसे दरी को झाड़ा जाता है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, हम ज़मीन को झाड़ेंगे इस तरह जैसे उसको झाड़ने का हक होता है। ये सादा अल्फाज है। क्यों झाड़ेंगे? जैसे कि एक दरी के अंदर जब उसको झाड़ा जाता है उसमें से गर्द निकालने के लिए, जबकि बज़ाहिरी तौर पे हमें उस दरी के ऊपर कोई गर्द नज़र नहीं आ रही होती, मगर उसको झाड़ा जाता है इसलिए ताकि उसमें से गर्द निकाली जाए। इसी तरह ज़मीन को भी झाड़ा जाएगा ताकि उसमें से जो बोझ हैं इंसानों के वो बाहर निकल आए। जबकि वो इन तमाम इंसान, सूरतुल हज की आयत से ये वाज़ेह हो जाता है कि वो तमाम इंसान शऊर में होंगे, लाशऊरी नहीं होंगे। आंख देख रही होगी, सोच समझ रही होगी, पर दिल मानने को तैयार नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है। जैसे कि एक इंसान मरने की हालत में आ जाए, बुढ़ापे में आ जाए, वो इस चीज़ से इनकार करता है कि मेरा वक्त करीब आ चुका है, मेरा वक्त नज़दीक आ चुका है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बात वाज़ेह करना चाहूँगा, अहादीस के नज़र से पता लगा बुखारी शरीफ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो आखिरी वक्त था वो बड़ा दर्द वाला था। हत्ता कि आपकी बेटी फातिमा तो ज़हरा रोती थी कि आपको इतने तकलीफ़ क्यों हो रही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि ज़हरा मत रो, इसके बाद तेरे बाप के ऊपर कोई तकलीफ़ ना आएगी। तो ये हालात ऐसे हैं कि इंसान जो देख रहा होगा, दिल सोच रहा होगा, दिमाग भी देख रहा होगा, पर एक दूसरे से ताउन कायम नहीं होगा, तवाज़ुन मिल नहीं रहा होगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ये वो क़यामत वाला ज़िलज़ाला है जब ज़मीन को झाड़ा जाएगा कि आओ बाहर निकलो, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अल-क़ारिया के अंदर। और ज़लज़लातुस्सा वो ज़लज़ला है जो क़यामत से पहले उस दिन आएगा इंसान की बदहवासी में। वअख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, ये उसी आयत की तशरीह होगी। वअख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और ज़मीन के अंदर सारा बोझ बाहर निकाल दिया जाएगा। वो अस्क़ालहा, बाहर निकाल दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। यहाँ पर बोझ का क्या जिक्र है? अर्ज़ु अस्क़ालहा, ये बोझ कौन सा बोझ है? इस आयत के अंदर जो दो बोझ का जिक्र है उसके मुताबिक, कुरान मजीद के मुताबिक पता लगता है कि ये दो बोझ हैं, एक बोझ नहीं है, दो बोझ हैं। कौन से दो बोझ? इंसान और जिन का बोझ। क्योंकि जब इंसान मरता है तो मिट्टी से ही पैदा हुआ और मिट्टी में ही दफन हो गया। तो ये इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु, जब ज़मीन को झाड़ा जाएगा तो उसमें से बोझ जो निकलेंगे, अब वो बोझ निकालेंगे, वो एक इंसान और एक जिन का है। मगर कुछ आलमों और अपना तफसीर निगाह के मुताबिक दो बोझ इंसान और जिन और ख़जाने जो ज़मीन के अंदर छुपे हैं, ये दोनों मायने एक तरह के बिल्कुल ठीक है कि दो बोझ कौन से होंगे, एक तो जिन और एक इंसान। और कुछ मुफस्सिरीन के मुताबिक जिन और इंसान और ख़जाने, क्योंकि ज़मीन के अंदर ही छुपे हैं। इंसान और जिन के मुताबिक जो दलील बयान हुई है सूरतुल रहमान के अंदर आयत नंबर 31, 32, 33 और 34 के मुताबिक। ये आयत नंबर मैं इसलिए आपको साथ साथ बता रहा हूँ ताकि आपको ढूंढने में और पढ़ने में आसानी रहे, ये आपके लिए एक नोट्स ही होंगे। सूरतुल रहमान आयत नंबर 31, 34 तक। सनफ़रुग़ु लकुम अय्युहल सकलान, सकलान, ए दो भारी मखलूको, हम अन करीब तुम्हारा हिसाब लेने के लिए फारिग हो जाएंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर देख लेंगे कि तुम अपने रब की कौन कौन से एहसानात को जुटलाते हो। या माशरल जिन्नी वल इंस, ये है वो दो बोझ। अब यहाँ पर वजाहत होगी। या माशरल जिन्नी वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू, ए वो जिन और इंसान अगर तुम इस्तात रखते हो, ये वो दो बोझ का जिक्र आ गया। अगर तुम इस्तात रखते हो, मिन अक़्तरिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुज़ू, तो ज़मीन और आसमान की हदों से बाहर निकल के दिखाओ।
ला तनफुजू, नहीं निकल सकते, इल्ला बिसुल्तान, इसके लिए बड़ा जोर चाहिए, बड़ी ताकत चाहिए। फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़िबान, फिर हम देख लेंगे कि तुम अल्लाह अपने रब की, फबी आला, तो हम देख लेंगे अपने रब की कौन से एहसानात को तुम झुठलाते हो। यहाँ पर वो दो बोझ हैं जो मैंने आपको पहले बयान किए। वखरजतिल अर्ज़ु अस्कालहा, अपना बोझ निकाल देंगे। वो कौन से दो बोझ? इंसान और जिन। और अगर हम इसको दूसरे अल्फाज में देखें जो मुफस्सिरीन के मुताबिक है, वो भी अपनी जगह दुरुस्त है, इंसान और जिन और ज़मीन के ख़जाने। इन आयात में ये बात वाज़ेह तौर पर बयान होती है कि क़यामत वाले दिन वो ख़जाने इनके सामने क्यों निकाले जाएंगे। और अगर मुफस्सिरीन के मुताबिक ये बात दुरुस्त है तो वो ख़जाने क्यों निकाले जाएंगे? वो इस वजह से निकाले जाएंगे कि वो उनके सामने जब आ जाएंगे तो वो उसको हसरत से देखेंगे कि हम इसकी वजह से अपने रब को छोड़ बैठे, इस सोने चांदी की वजह से हम अपने रब को झुठलाते थे, उसकी आयत को पीछे करते थे, जबकि उस दिन हमें सोना चांदी देखने की कोई हसरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें सब पता लग चुका होगा। आगे मैं बयान करूंगा हमें क्यों पता लगेगा। हमें सब पता हो चुका होगा कि अब क्या मामला हमारे साथ पेश आने वाला है, और अल्लाह ताला ने इनको हमारे आगे क्यों किया, ताकि हमारी हसरत में इजाफा हो। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक और जगह फरमाया है सूरह बकरा के अंदर कि हम क़यामत वाले दिन इनको और इनके बुतों को भी दोज़ख में डालेंगे, ताकि ये उनको हसरत से देखें कि आज हम भी इसी दोज़ख में बूझ रहे हैं और ये भी हमारे साथ आज दोज़ख का ईंधन बने हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 24 के अंदर फत्तकुन नार अल्लज़ी वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, तो डरो उस आग से, वक़ूदुहन नासु, जिसको इंसान और बुतों की, उस ईंधन से डरो, वो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और वो बुत है जिसको तुम पूछते थे। तो इंसान की ये दोनों, यानी कि ये दोनों मफ़हूम बिल्कुल दुरुस्त है कि ख़जाने इसलिए आगे रखेंगे कि वो उसको देख के हसरत करें, उनकी हसरत में इजाफा हो कि मैं इसकी वजह से ये करता था। जैसे कि इंसान अपने आप को हसरत से जब देखे तो उसको ये मालूम हो। इसी बात को मज़ीद वाज़ह करने के लिए सूरह ज़िलज़ाल की, यानी कि इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, वही वाली बात जो मैंने अभी बयान की थी कि क़यामत वाले दिन हम ज़मीन को झाड़ेंगे। इसी बात को वाज़ह की गई सूरह इंशिक़ाक़ में आयत नंबर 3 और 4 में, वइज़ल अर्ज़ु मुद्दत वल्क़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत, और जब ज़मीन को खींच दिया जाएगा। ज़ाहिर सी बात है किसी चीज़ को झाड़ने के लिए उसको तनाव में लाना पड़ता है, वही और जब हम ज़मीन को खींच देंगे, वल्क़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत, और इसके अंदर जो कुछ है इसको बाहर निकाल कर ज़मीन को व तख़ल्लत और खाली कर देंगे। वक़ाल अल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा ये इसके साथ क्या हो रहा है। ये वही बात है जो मैं पहले ही आपको बयान कर चुका हूं कि इंसान कहेगा, क्योंकि वो शऊर में होगा, वो उस टाइम शऊर रखता होगा, तो वो ये कहेगा, ये लफ्ज़ बोलेगा, क्योंकि ये बात उसको पहले ही आ गई है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मरज़ातिन अम्मा अर्ज़अत, दूध पिलाने वाली औरतें अपने दूध को पिलाने वाले बच्चों को भूल जाएंगी, क्योंकि वो शऊर रखता होगा। वक़ाल अल इंसान मा लहा, वो इंसान कहेगा इसके साथ ये क्या हो रहा है, ये कैसे हालात इसके साथ पेश आ रहे हैं। इसी बात को वाज़ेह तौर पर एक और जगह पर कुरान मजीद में बयान किया है, सूरतुल यासीन आयत नंबर 52, क़ालू या वैलना मम बासना मिन मरक़दिना, और वो कहेगा हाय हमारी कमबख्ती, हमें किसने हमें उठा लिया, हमारे मरकदों से किसने हमें जिंदा, किसने हमें उठा लिया। हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून, और जवाब मिलेगा ये वही दिन है जिसका अल्लाह ताला ने जिक्र किया और तुम्हारे नबियों ने वादा किया, और उन्होंने वो जो पैगाम पहुँचाया था वो सच्चा वादा था। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जब ये हालात हमारे पर आएंगे, ज़लज़लातुस्सा, यानी कि जो हलचल होगी, हम शऊर रखते होंगे, जिनकी चल बसर होगी, दोपहर का वक्त होगा या शाम का वक्त होगा, जो सा भी वक्त है, हम अपनी ज़िंदगी को वैसे ही गुजार रहे होंगे और इसके साथ हमारी अपनी ज़िंदगी का एक हालात चल रहे होंगे।
आंख जो देखेगी, दिमाग जो सोचेगा, दिल उसको मानने से इनकार करेगा कि ये क्या मामला पेश आ रहा है मेरे साथ। इसी बात को सूरह काफ के अंदर भी वही बात बयान की गई 105 नंबर आयत में, उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइही, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने मालिक की आयत को, अपने रब की आयत को पीछे फेंक दिया और इनकार किया। फ़हबितत आमालुहुम फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, इसलिए कि इनके सारा किया धरा गर्क कर दिया जाएगा, चुनाचे क़यामत के दिन हम इनको उनके कोई भी वज़न इनका शुमार नहीं करेंगे। ये वही तमाम बातें हैं जो मैं आपको बयान कर चुका हूँ, ये उनकी दलीलें हैं कि यही हालात हमारे साथ पेश आ रहे होंगे। अभी इंसान शऊर रखता होगा, इल्म ना रखता होगा, मगर जब इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा तो वो इस बात की दलील है सूरह काफ के अंदर, उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइही, ये इनके साथ क्यों मामला पेश आ रहा है। उनको जब नज़र आ जाएगा कि हमारे साथ क्या पेश आ रहा है, क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या जुल्म होने लगा, हम हशर के मैदान में किस तरह खड़े हैं, अभी तो हमें रोज़े कौसर तक नहीं पहुँचाया गया, तो ये जब मामला उनके साथ पेश आएगा तो ये बात उनको इल्म होगी। क्यों इल्म होगी, ये आगे मैं आपको बयान करूँगा। इल्म होगी क्यों, क्योंकि वो पहले तो इन आयात को पीछे भिड़कार थे, अब उनको पता कैसे चल जाएगा, आगे मैं आपको बयान करूँगा। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, अब इस आयत को ज़रा थोड़ा समझ लेते हैं। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ज़मीन अपनी सारी खबर बयान करेगी। पहले तो मैं यहाँ पर एक बात वाज़ेह कर दूँ, ये खबर से क्या मुराद है, अपना हाल कैसे बयान करेगी। जैसे कि एक मिसाल के तौर पर अगर हम आपको अगर हम इसको अपने सादे अल्फाज में लेते हैं, जैसे एक तस्वीर अपना हाल बयान करती है, अपने मुसव्वर का हाल, लिखने वाले पेंटर का हाल बयान करती है, उसकी सोच को बयान करती है। एक तरखान ऐसी मेज़ बनाता है, एक ऐसा फर्नीचर बनाता है जिसे इंसान कहता है कि यार आज तो मेज़ बोल रही है, कि उसका हुनर बोल रहा है। तो कुछ मुफस्सिरीन के मुताबिक ज़मीन भी ऐसी बोलेगी, हालात बयान करेगी, यहाँ पर कुछ गिरा था, यहाँ पर कुछ हुआ था, अपना हाल बयान करेगी। मगर हकीकत में ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं, अपने हिसाब से हैं, सोच के मुताबिक हैं। मगर यहाँ पर मैं वही बात कहूँगा जो मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि अल्लाह ताला के कुरान के मिजाज को समझो। जब आप सूरह ज़िलज़ाल पढ़ रहे हो, यहाँ पर मैं एक सवाल भी था मेरे साथ ही जवाब आ जाएगा, बाद ही आगे चल पड़ेगी, वो मौजू भी समझ में आ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम कुरान पढ़ते हैं, हम दीन को समझते हैं, पर हमें समझ नहीं आता, हमें बात समझ नहीं आ रही। हम ये पढ़ चुके हैं, जैसे कोई इंसान कहता है कि मैंने ज़िलज़ाल तो पढ़ी है, कारिया भी पढ़ी है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आई, और अगर मुझे समझ आ भी गई पर उसके अल्फाज उसको उस तरफ इशारा नहीं करा रहे कि ये उतना डर रहा है कि नहीं डर रहा। आदियात पढ़ी हो तो उसको ईमानदारी वफादारी का ना बताओ, तो फिर ये क्या मामला है। यही वो बात है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस खबर को वैसे मत सुनो जैसे तुम सुन रहे हो। अल्लाह के मिजाज को समझो, अपने रब के मिजाज को समझो, अपने नबी के मिजाज को समझो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ज़मीन अपनी खबर बयान करेगी, ज़मीन बोलेगी, ये बात दलीलन है। और जबकि देखा जाए तो हिकमत के मुताबिक ये बात दलाई तौर पर हमारे दिमाग में नहीं आती, मगर इस बात का सबूत कुरान मजीद में पहले ही बयान हो चुका है। सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 21 में, वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, और वो अपनी खालों से कहेंगे, ये निशानी है, ये दलील है इस बात की कि वो अपनी खाल, ये इशारतन बात मैंने आपको क्लियर की है कि ये होना है, क्योंकि क़यामत वाले दिन वो अपनी खालों से कहेंगे, वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, कि वो अपनी खालों से कहेंगे तुम हमारे खिलाफ गवाही दोगे। क़ालू, और आगे से जवाब देखो क्या आएगा, यही जवाब वाज़ेह हो जाता है कि अपनी दलील को, अपने जहन को सवालात के अंदर ऐसे मत उलझाओ। अगर आप सूरह ज़िलज़ाल पढ़ रहे हो तो सूरह ज़िलज़ाल में रहो, अपना दिल दिमाग खाली कर लो और ज़िलज़ाल पर फोकस करो। अन करीब आगे सूरह असर आ जाएगी, जब सूरह असर आएगी तो सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ असर पे असर करो, ताकि उसके अल्फाज तुम में गुम हो जाए। क़ालू अन्तक़नल्लाहुल्लज़ी अन्तक़ा कुल्ल शैइन
اور وہ کہیں گے کہ ہمیں اسی ذات نے بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی، گواہی دینے کی طاقت دی. تو زمین بھی بولے گی، اپنی خبر بیان کرے گی. اس کو ایسے الفاظ میں مت لو کہ وہ اپنی خبر ایسے بیان کرے گی. تو ان آیات کے اندر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے طور پر، اپنے ذہن کے مطابق، اپنے سائنس و تجربوں کے مطابق مت سمجھو، بلکہ اس کو ویسے سمجھو جیسے اس کو سمجھنے کا حق ہے، اور اس پہ عمل کرو جیسے اس کو کہنے اور کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کو ایسے مت کرو کہ ابھی وقت ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی فلاں ہے، ابھی یہ ہے، یہ نہ کہو. اسی وجہ سے یہ بات آج اسی دور میں سب سے زیادہ پریشان ہے کہ آج کل انسان قرآن مجید پڑھتا تو ہے پر سمجھ نہیں پا رہا، دل میں اتر نہیں رہا. کیوں؟ دماغ میں ایسے کئی سوالات ہیں. اچھا، یہاں پر ایک اور بات تحقیق ہے کہ جب آپ کو بات کچھ ذہن میں نہیں سمجھ میں آتی، بات دماغ میں نہیں پڑتی، تو ہم اس کو سرے سے چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ماننے سے صاف انکار کر دیتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ شرک کی طرف جا رہا ہے راستہ. وہ ماننے سے صاف انکار کر دیتے ہیں، نہیں ضرورت ہے، وہ پردے کی کیا ضرورت ہے، ابھی ہمیں کہ کیا مسئلہ ہے پردے کا، ہم نے تو نہیں جانا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی چلتا ہے یار، سب ٹھیک ہے. سرے سے اس کو چھوڑ دینا اور اس پہ غور نہ کرنا، تحقیق نہ کرنا کہ اس میں کیا بات کی گئی. کیوں قرآن مجید کا پورا سپارہ، ہم سورت آیتوں کو تو ڈھونڈتے ہیں، ایک آیت کو ڈھونڈ لیتے ہیں وظیفے کی شکل میں، ایک سورت کو ڈھونڈ لیتے ہیں موضوع کی شکل میں، پر ایک پورا سپارہ ہی قیامت کے ارد گرد گھوم گیا. پر کیوں نہیں سمجھا اس بات کی؟ ایک آیت، ایک وظیفے کو پکڑ لیا اور اسی کے اوپر گرد گرد گھوم لیا، بس یہی سمجھ لیا کہ یہی ہے وظیفہ. پر جس پر پورا قرآن اتار دیا گیا، سمجھا دیا گیا قیامت کیا ہے. قیامت ایک آگاہی، لگام، گرفت. کس کی گرفت؟ ایک بچے کے اوپر اس کی ماں کی، ماں کے اوپر اس کے بڑوں کی، پر بڑوں کے اوپر کس کی؟ خالی. یہی بات ہمارے نبی آخری وقت میں یہی تو بات کہہ گئے حجۃ الوداع کہ میرے جانے کے بعد قرآن اور یہ میری سیرت، میری حدیثوں، میرے معاملات، میری سنتوں کو پکڑ کے رکھنا. پر ہم نے کیا پکڑا؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا. یہی ہے وہ بات کی دلیل. میں نے یہ بات پہلے نہیں بیان کی تاکہ میں آپ کو واضح کر سکوں کہ اپنی سائنس جھاڑنے سے پہلے قرآن مجید کو سمجھو، اس کے مزاج کو سمجھو. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس روز مختلف ٹیلوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائی جائیں. اب مجھے یہ بات، آپ کو یہاں پر دو باتیں واضح کروں گا جو میری پچھلی تمام باتوں کو مزید کلیئر کرتی جائیں گی. قیامت کے روز ہر انسان کا ایک ایک کر اپنے رب سے ملاقات ہوگی. ہر بندہ اپنے رب سے اپنے طریقے سے ملے گا، ایک انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر نہیں. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اجتماعی طور پر فیصلہ نہیں کریں گے، پورے گروپ کا فیصلہ نہیں کریں گے، پورے خاندان کا فیصلہ نہیں کریں گے، کسی ماں کو بچے کے ساتھ نہیں لاگو کریں گے، بلکہ وہ انفرادی طور پر. اجتماعی طور پر تو نبی آئے گا اور کہہ جائے گا اپنی امت کے بارے میں کہ اے میرے رب، میں نے اپنی آپ کا پیغام، اپنی ذمہ داری پوری کی، اور فارغ ہو جائے گا. مگر اگر میں اس کو ساتھ دوسرے الفاظ میں دیکھوں تو یہ تو بہت بڑا الزام ہے ہمارے اوپر کہ جب ہمارے اوپر ہمارا یہی سرکاری، جیسے کہ ایک سرکاری وکیل ہمارے اوپر ہی گواہی دے جائے گا اور یہ کہہ جائے گا کہ میں نے اپنا پیغام ان تک پہنچا دیا، آپ کا جو پیغام تھا میں نے ان تک پہنچا دیا، آپ ان سے پوچھو انہوں نے کیا کیا. تو آپ کا معاملہ انفرادی طور پر ہوگا، ایک ایک کر بلایا جائے گا اور آپ سے معاملات آپ سے پوچھے جائیں گے. اجتماعی طور پر یہ فیصلہ نہیں ہوگا کیونکہ ہر انسان کو اپنا ماحول دیا گیا. کوئی کسی ماحول میں پیدا ہوا ہے، کوئی کسی ستار میں پیدا ہوا ہے، کوئی کسی ماحول کسی اور چکروں میں پیدا ہوا ہے. جیسے کہ یہ بات پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، لا تکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہر انسان اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق تکلیف اٹھائے گا.
ہو سکتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے کہیں کی مٹی کہیں کا روڑا اکٹھا کر کے مجھے بیان بنا دیا، مجھے کوئی اور ماحول دیا ہو، کوئی اور زندگی دی گئی ہو، میرے معاملات کچھ اور ہوں، تمہارے معاملات کچھ اور ہوں، تمہارا ذہن کچھ اور ہو. یہی ہے لا تکلف. یہ اجتماعی طور پر فیصلہ قیامت والے دن نہیں ہوگا، مگر دنیا کے اندر اجتماعی طور پر فیصلہ ہوتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک گھر کا سربراہ اپنے باغ کو، یا ایک بہت بڑا بندہ اپنے باغ کو صاف کرنے کے لیے اڑاک لگا دیتے. کیوں؟ باغ کو صاف رکھنے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہی کام، مگر اس میں سے چھانٹ لیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس اجتماعی فیصلے کے اندر گیہوں کے ساتھ دھن بھی پیسی جائے، معاملات اس میں بھی گم ہو جائیں. ہو سکتا ہے کہ نافرمان بھی اسی میں آ جائیں، بے ایمان بھی اس میں آ جائیں، کچھ نیک لوگ بھی آ جائیں، پر قیامت والے دن ان کو چھانٹ لیا جائے گا، علیحدہ علیحدہ کر لیا جائے گا. اسی بات کا ذکر تو قرآن مجید میں سورۃ البینہ میں دے دیا گیا، آیت نمبر 1 میں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین. اور ہم مشرکین اور اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر ہیں، منافقین ہیں، مشرک ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیں گے. مگر یہ قیامت والے دن ہو سکتا ہے کہ دنیا میں فیصلہ اجتماعی طور پہ ہو. جیسے کہ مثال کے طور پر قوم لوط، قوم ہود، قوم صالح، یہ جتنی قومیں تھیں ان میں سے نیکیوں کو نکال لیا تھا، نیک لوگوں کو پہلے علیحدہ کر دیا تھا، باقی جتنی لوگ تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا. دنیا میں اجتماعی طور پر فیصلے ہو جاتے ہیں اور ہوتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے. جیسے کہ سیلاب آ گیا، ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کئی بے ایمان اور خراب لوگ بھی مر گئے، اس میں کئی نیک لوگ بھی مر گئے ہوں، پر قیامت والے دن وہ علیحدہ ہو جائے گی. یہ اجتماعی فیصلہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ صفائی کی جا سکے. اور اس آیت کے اندر جو دوسری بات، سب سے خاص بات ہے لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تو ہم تمہارے اعمال تمہیں دکھا دیے جائیں گے. جو اس لفظ میں جو دکھانے کا مطلب ہے وہ کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے اندر ہر بندے کی اپنی اپنی مختلف رائے ہے کہ کوئی کیسے دیکھے گا، کوئی کس طرح دیکھے گا. مگر قرآن مجید کے اندر میں نے پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید کی یہی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ وہ اپنی دلیل خود بیان کرتے ہیں. یہاں پر سزا اور جزا کا فیصلہ نہیں ہو رہا، یعنی کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، جب زمین کو جھاڑا جائے گا، انسان باہر آئے گا، آگے کھڑا ہو جائے گا، اب اس کو اس کے اعمال دکھائے جائیں گے. اب وہ اپنے اعمال کو دیکھے گا. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، وہ اپنے اعمالوں کو کیسے دیکھے گا؟ یہاں پر سزا اور جزا کا حکم نہیں ہو رہا، پہلے اس کو دکھایا جا رہا ہے. جیسے ایک مثال کے طور پر ایک انسان اپنے بینک اکاؤنٹ کو نکلواتا ہے تو وہ کریڈٹ اور ڈیبٹ دیکھتا ہے. اینڈ میں اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس ہے کہ نہیں، وہ بیلنس اینڈ پہ دیکھ لے گا، پر اس کو کریڈٹ ڈیبٹ. ہو سکتا ہے کہ ہماری کئی نیکیاں ہوں جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ختم ہو گئی، اور کئی گناہ ایسے ہوں جن کے اوپر نیکیاں ہماری باری آ گئی، تو وہ کریڈٹ ڈیبٹ ہوتا رہتا ہے. میں نے 10 نیکیاں کمائی، رات کو کچھ ایسے الفاظ بول دیے یا ایسا کوئی کام کر دیا، وہ میری نیکیاں دن کی ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی. وہ اتنی کمائی تھی، وہ اتنا بے ایمانی کی اور ختم ہو گئی. دن کو میں نے یہ بے ایمانی کی، رات کو میں نے اتنی نیکی کی، دونوں کے ساتھ مل کے ختم ہو گئی. یہ چلتا رہے گا، مگر اینڈ پہ بیلنس انسان کو نظر آ جائے گا. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، کیونکہ لفظ میں پھر آپ کو بتاؤں، ایک ایک لفظ کو غور سے سمجھنا ہے. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، پر یہ بات کیسا ہوگا کہ ہمیں یہ نظر آئے گا؟ اس کا ثبوت سورۃ القاف آیت نے بہت واضح طور پر بیان کیا. آیت نمبر 49 بڑے واضح طور پر بیان کیا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ، اور نامہ اعمال ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے. اس وقت وہ تم دیکھو گے مجرمین، وہ مجرم دیکھیں گے، لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندر اندراج ہوئے اس معاملات کو دیکھیں گے. یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لیغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے اندراج کو بھی نہیں چھوڑا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا،
اور وہ اپنے سارا کیا دھرا ان کے سامنے لا کھڑا کر دیا جائے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبَّكَ أَحَدًا اور تمہارا پروردگار کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا. یہ ہے اس بات کی دلیل کہ تمہارے نامہ اعمال تمہارے سامنے لا دی جائیں گے، وہ کتاب تمہارے سامنے آ جائے گی، اور وہ مجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون وہ کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے معاملات کو چھوڑا ہی نہیں. فیصلہ بھی ہونا ہے، اذا زلزلہ والا فیصلہ بھی ہونا ہے، پر وہ دیکھ رہا ہے اپنے اعمال کو. میں نے پھر وہی بات کی کہ وہ جو اعمال چھپ کے کرتا تھا، وہ اعمال جو اندر کرتا تھا، اب وہ اعمال کیا تھے آگے عادیات میں واضح کیا گیا. اس لیے تو میں نے کہا کہ اگر آپ موضوع کو ایک ترتیب سے دیکھو گے تو سمجھ آئے گی اذا زلزلت الارض میں کیا بات ہو رہی ہے، کن اعمال کا ذکر ہو رہا ہے. اذا زلزلت الارض میں آپ کو دکھایا جائے گا آپ کے اعمال، آپ کے معاملات کو دکھایا جائے گا. جو ہونا ہے وہ تو پہلے بیان کر دیا، وہی بات سورۃ القاریہ میں بھی آ گیا. القاریہ تو مل وما ادراک ما القاریہ، یہی بات اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ دونوں ایک جیسی بات ہو رہی ہے. اب وہی بات آگے بیان ہوگی جو اس سورت کا لب لباب ہے، یعنی کہ یہ سورت کس دائرے کے ارد گرد آگے گھوم کے اپنا آپ بتاتی ہے کہ یہ ہوں میں، مورل میرا یہ ہے، میرا اصل نقطہ نظریہ یہ بات پہ ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. انسان کے وہی معاملات کو واضح کی گئے. انسان کا متشابہ بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے اسی دور کے مطابق. میں پہلے یہ بات واضح کر رہا ہوں، ذرہ یہاں پر کون سے ذرے کا ذکر کیا گیا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، وہ کون سا ذرہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ جب 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب یہ آیت اتری تو اس ٹائم انسان کی سب سے چھوٹی سی چھوٹی چیز چونٹیوں کے انڈے تھے یا کھجور کی وہ ناف. جب آپ کھجور کو توڑو تو اس کی گٹھلی کے ساتھ چھوٹی سی ناف ہوتی، وہ سب سے چھوٹی حقیر سمجھی جاتی تھی ذرہ. یا پھر کھجور کی گٹھلی کے اوپر آنے والی ایک جھلی، اس کو سمجھا جاتا تھا یہ تھی سب سے چھوٹی وزندار چیز، ہلکی حقیر. پر آج کے دور کے اندر ہم خوردبین سے بہت دیکھ لیتے ہیں، ان سے بھی بہت گہرے میں چلے گئے. اس چھوٹی سی چھوٹے ذرے کو بھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اتنی وزندار، جبکہ وہ دیکھا جائے تو اس کا کوئی خاص وزن نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر. گراموں میں تو نہیں ہوگا، اونسوں میں بھی نہیں ہوگا، پتہ نہیں کس میں ہوگا. تو خوردبین سے بھی دیکھنے والی سب سے چھوٹی چیز. مگر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اسی بات کو لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ کے ساتھ میں آپ کو ملا کے واضح طور پر بیان کروں گا کہ اس دن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایسا کمپیوٹر فکس کر دیں گے، اس کی آنکھوں کی بینائی کی طاقت کو بڑھا دیں گے کہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ لے گا. کیسے؟ اسی بات کا ذکر واضح طور پر قرآن مجید سورۃ قاف آیت نمبر 22 میں کیا گیا ہے. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، چنانچہ آج تیری نگاہ کو خوب تیز کر دیا جائے گا. یہ وہ لفظ ہے جو پورے مفہوم کو اکٹھا کر کے واضح کرے گی. کیونکہ آپ کیسے دیکھ سکو گے؟ اگر میں کہوں تو چونٹی کے انڈے شاید میں دیکھ پاؤں، شاید ناف کو دیکھ پاؤں، جھلی کو دیکھ پاؤں، پر خوردبین کے بغیر اگر میں کسی چیز کو دیکھ رہا ہوں تو میں نہیں دیکھ پا سکتا. مگر فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اسی لفظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بینائی عطا فرمائیں گے کہ ہم وہ دیکھیں گے، ہم اس وزن کو پہچان لیں گے. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، یہ میرے اعمال تھے، اس میں تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہ چھوڑی، میری وہ نظر کی بات بھی نہ چھوڑی. جو میں اعمال کرتا تو تھا پر میرے اندر تھا یہ خزانہ، جیسے زمین کے اندر چھپا ہے ہم خزانے، یہی ہمارا خزانہ ہے جو چھپا ہوا ہے. تو آج یہ تمام معاملات ہمارے سامنے واضح طور پر آ گئے. اسی وجہ سے میں یہ بات پھر کہوں گا کہ جب آپ سورت پڑھ رہے ہو کوئی سی بھی، چاہے وظیفے کے لیے پڑھو، چاہے مشکل کے لیے پڑھو، چاہے آسانی کے لیے پڑھو، چاہے نفل کے لیے پڑھو، جیسے مرضی، اس سورت کے ایک ایک لفظ کے ایک ایک معنی کو سمجھو. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تو میرا وہ مال بھی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کیا ہوگا میرے مال کا اس وزن، وہ ایک الفاظ کا کیا وزن ہوگا
پھر وہی جیسے آج کے دور میں ایک لفظ نہیں بولتے کہ ہاتھ کی چپیٹ الفاظ کی چپیٹ سے زیادہ سخت نہیں ہوتی. حقیر بندہ کسی کو مار کر یا کسی کے اوپر دباؤ ڈال کے نہیں کرتا, وہ اپنی آنکھ سے ایسی حقارت سے دیکھتا ہے. اعوذ بکلمات اللہ التاماتی, یہی وہ دعا تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اپنے حسن اور حسین اپنے نواسوں کے لیے کہ ان کے اوپر بری نظر نہ پڑ جائے. یہ جو نظر ایسے پڑتی ہے نا حقارت کی, یہ انسان کو وہیں ختم کر دیتی. یہ بھی وزن ہے اس کا. تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ وزن تمہیں اس لیے دکھائے گا, فبصر کل یوم حدید, اور تمہاری حدید کو, تمہاری نظر کو, تمہاری آنکھ کو آج ہم خوب تیز کر دیں گے کہ تاکہ تم سب دیکھ سکو. کیوں؟ تاکہ تمہارے اوپر ظلم نہ کیا جا سکے. اب آتے ہیں سورۃ العادیات کی طرف. اب وہی معاملات جو آپ نے لیروا اعمالہم سے دیکھے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ سے دیکھے. اب وہ تمام معاملات آپ دیکھ رہے ہیں اور اب آپ کھڑے ہوئے ہیں اپنے رب کے سامنے روبرو ہیں. اب آپ کو نہیں چیک کیا جائے گا, اب آپ کی صورت کو نہیں دیکھا جائے گا, اب نکالا جائے گا آپ کے خزانوں کو, کیونکہ زمین کے خزانے نے تو زمانہ خزانہ الٹا دیا, واضح کر دیا. اب خزانہ کون سا بچا؟ ایک وہ خزانہ تھا جو زمین سے باہر آ گیا, اب ایک وہ خزانہ جو اس میں ہے. اب ان کو پھاڑا جائے گا, اب اس میں سے نکالی جائے گی وہ چیز جو میں وہی بات واضح کرتا ہوں. پر اب شروع کرتے ہیں سورۃ العادیات. والعادیات ضبحا. سب سے پہلے میں ایک بات یہاں پر پھر بیان کر دوں جو ضروری ہے عادیات کا, یہ اس کا سمجھے قرض ہے. سورۃ العادیات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 5 ایسی صورتیں رکھی ہیں جو اسی متشابہات سے, میں نے آپ کو پھر بتایا سیم چیز کمپیریزن, جو اس معاملات میں جو اس میں قسم کھائی گئی ہے. 5 ایسی صورتیں ایسی ہیں جو اسی طرح قسم کھا کے شروع ہوتی ہیں, پر ان میں ایک فرق ہے کہ ان میں سے کچھ صورتوں کے اندر واضح بیان کیا گیا ہے کہ وہ قسم کس لیے کھائی گئی ہے. فرشتوں کے اوپر کھائی گئی ہے, فرشتوں کے لیے کھائی گئی ہے, یا whatever جس کے لیے, مگر اس میں وضاحت ہو چکی تھی کہ یہ وہ فرشتے تھے. جیسے مگر عادیات کی خاص بات, اس کے اندر جس معاملے یا جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے اس چیز کا نام بھی لیا گیا اور اس کی کوالٹی بھی بیان کی گئی کہ میں نے اس کی قسم کیوں کھائی. کیونکہ میں نے آپ کو پھر بتایا کہ قرآن مجید کی کوئی بھی ایک آیت بے مقصد نہیں ہے, ایک ایک لفظ سمجھنے والا. تو عادیات بھی اسی طرح کی 5 ایسی صورتیں ہیں, جیسے کہ سورۃ العادیات والعادیات ضبحا, سورۃ الصافات والصافات صفحا, سورۃ الزاریات والزاریات ذرا, سورۃ المرسلات والمرسلات عرفا, سورۃ النازعات والنازعات غرقا. 5 صورتیں ایک طرح کے متشابہ سے شروع ہوتی ہیں. والعادیات ضبحا, قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے دوڑتے ہیں. والصافات صفا, کتار در کتار بنانے والوں کی قسم. یہاں پر واضح ہے کتار کون بناتا ہے, فرشتوں کا ذکر آ گیا ہے. اینڈ پہ اس آیت کی, اس صورت کے اینڈ پہ آتا ہے. سورۃ الزاریات والزاریات ذروا, قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اٹھاتی ہیں. والمرسلات عرفا, قسم ہے ان ہواؤں کی جو ایک کے بعد ایک پیچھے آتی ہیں. والنازعات غرقا, قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح کو سخت کھینچتے ہیں. ان میں کئی میں اختلافات ہیں کہ کون سی ہے, مگر سورۃ الصافات میں فرشتوں کا ہی ذکر ہے. سورۃ العادیات میں نے آپ کو پھر بتایا خاص بات, اس میں جس چیز کا ذکر کیا گیا اس کوالٹی بھی بیان کی گئی. تو 5 ایسی صورتیں ہیں جو اسی متشابہ سے شروع ہوتی ہیں. والعادیات ضبحا, والصافات صفحا, والزاریات ذروا, والمرسلات عرفا, اور سورۃ النازعات والنازعات غرقا. یہ 5 ایسی صورتیں ہیں جو ایک طرح کے متشابہات سے شروع ہوتی ہیں. یہاں پر میں سب سے پہلے عادیات کی تھوڑی سی تفسیر بیان کرنا چاہوں گا کہ اس کی کیا خاصیت. عرب اصل میں قبائلی علاقوں میں بٹے ہوئے تھے.
کیونکہ اس میں گھوڑے کا جو ذکر آیا وہ کیوں آیا ہے میں آپ کو وہ بیان کرنا چاہوں گا۔ عرب قبائلی علاقوں میں بٹے ہوئے تھے اور ان کی زیادہ تر جو زین و برست تھی وہ لوٹ مار سے چلتی تھی، لوٹ مار سے ہوتی تھی، اور اس لوٹ مار کے لیے انہوں نے ایک وقت معین کیا ہوتا تھا، ایک وقت طے کیا ہوتا تھا کہ ہم نے اسی ٹائم کرنا، یہ ان کا ایک رول ہوتا تھا کہ ہم اسی وقت پر حملہ آور ہوا کریں گے۔ اور ویسے بھی جو بعد میں تو ویسے مزید واضح ہوگا، مگر ایک خاص وقت ہے جو 3 سے 4، 2 سے 3 یا 4، یہ غفلت کا وقت ہوتا ہے، جب انسان چاہے وہ مریض ہو، جتنا مرضی وہ پورا رات طرفہ ہو، دن کو کھیلا، مگر اس ٹائم اس کو ضرور نیند آ ہی جاتی ہے، چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بزرگ ہو۔ یہ 3-4 بجے کا جو وقت ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ غفلت کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا، یہ لوٹ مار ہوتی تھی، یہ جنگ نہیں ہوتی تھی، یہ چھاپا مار جنگ ہوتی تھی، یعنی کہ گھوڑوں کا ایک قافلہ آنا، تیزی سے ہوا کی طرح آنا، فٹافٹ لوٹ مار کرنی اور چلے جانا، جتنی دیر میں کسی نے ان کا پیچھا کرنا ہوتا تھا اسی دیر میں وہ بھاگ جاتے تھے۔ یہ اصل میں لوٹ مار کے لیے کیا جاتا تھا۔ تو لوٹنا تھا، کوئی جنگ نہیں کرنی تھی، تیزی کی رفتار سے آنا، لوٹنا، لوٹ کے باہر جانا اور بھاگ جانا۔ اس دوران اس لوٹ مار سے بچنے کے لیے قبائلی علاقوں میں ایک نعرہ لگایا جاتا تھا جس کو اردو زبان میں بولا جاتا ہے ہائے وہ صبح۔ جب کوئی شخص دور سے اس طرح کے معاملات کو دیکھتا تھا کہ کوئی گھوڑوں کا قافلہ آ رہا ہے تو وہ دور سے آوازیں لگا دیتا تھا۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ شخص پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑا ہو کے، حتیٰ کہ وہ ننگا کھڑا ہو کے آوازیں لگاتا تھا، تاکہ جہاں تک اس کی آواز جا سکے تو جا سکے، بھائی دور کوئی شخص دیکھ رہا ہو تو وہ دیکھے وہ کوئی ایک ننگا کھڑا ہے جو یہ آوازیں لگا رہا ہے۔ اسی بات کا تقریباً جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو حکم دیا کہ اس کا نعرہ لگایا جائے، اپنے دین کو آواز لگا دی جائے اونچی آواز میں، تو وہ بھی یہی نعرہ لگاتے تھے، ہائے وہ صبح۔ تو لوگ بھاگے بھاگے آتے تھے ان کی بات سننے کے لیے، یہ وہ اس زمانے کا ایک نعرہ ہوتا تھا۔ تو اصل میں یہاں پر آپ کو تھوڑی وضاحت یہ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ گھوڑوں کا جو معاملہ یہاں پر بولا گیا ہے یا گھوڑوں کا معاملہ بتایا گیا ہے، کیونکہ یہ اس زمانے میں کچھ لوگ اونٹ کا بھی ذکر کرتے ہیں، مگر یہ ہوتی تھی رفتار کے حساب سے لڑائی۔ تو یہ گھوڑے کا ذکر اس لیے کیا گیا، ان کی رفتار کا ذکر کیا گیا، کیونکہ یہ ایسی ہی لوٹ مار ہوتی تھی۔ تو والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ غازیوں کے بارے میں جہاں کچھ لوگ، ہاں جی، غازیوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، مگر یہ اصل میں گھوڑوں کا ذکر کیا گیا۔ یہاں پر اصل میں گھوڑوں کا ذکر ہے۔ کچھ لوگ شہیدوں کے گھوڑوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، غازیوں کے گھوڑوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، مگر اصل میں وہ لوٹ مار نہیں تھی۔ وہ جس رفتار سے بھاگتے تھے، جس رفتار سے انہوں نے کام کرنا ہوتا تھا، وہ تیزی کی رفتار سے آتے تھے، تیزی کی رفتار سے نکل جاتے تھے۔ تو یہاں پر اصل میں گھوڑوں کا ذکر ہے۔ تو قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، جو اپنی ٹیلوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ جب ان کے پاؤں کے نیچے جو لوہا لگا تھا، وہ جب پتھر پہ پڑتا ہے تو چنگاری نکلتی ہے، اور وہ چنگاری تب ہی نکلتی ہے جب بڑی ضرب کے ساتھ زور لگایا جائے۔ فالمغیرات صبحا، پھر وہ صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں۔ یہاں پر وہ بات کلیئر کی گئی، وہ بات واضح کی گئی کہ یہ غازی والے نہیں تھے، یعنی کہ یہ وہ گھوڑے تھے جو صبح کے ٹائم چھاپا مارتے تھے، بھاگتے تھے، ان کا ایک وقت معین تھا۔ فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا، پھر اس موقع پر گرد اڑاتے تھے، گردیں اڑاتے تھے۔ جب وہ جہاد میں جاتے تھے نا، تب اس کی تفسیر آئی ہوئی ہے، جو جہاد میں دوڑتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، پھر اس وقت کسی جمگھٹے میں گھس جاتے تھے۔ یہ وہ 5 آیات ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، کہ وہ گھوڑوں کی قسم جو پھنکارے مارتے دوڑتے ہیں، جو ٹینوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں اور صبح سویرے اچانک آ پہنچتے ہیں اور غبار اڑاتے ہیں، غبار اڑاتے ہیں اور اس جمگھٹے میں بیچ میں گھس جاتے ہیں۔ یہ وہ اشارتاً گفتگو تھی جو بات سمجھائی جانی تھی، کہ یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا واضح کروں۔
مگر جب تک میں آپ کو یہ آیت نہ بیان کر دوں مجھے نہیں لگتا کہ اس بات کو واضح کر سکوں گا. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. حقیقت تو یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. یہ 5 آیات اصل میں سب سے پہلے میں یہاں پر ایک بات واضح کر دوں جو مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انسان ایک گھوڑے کو پالتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کو تیل لگاتا ہے، اس کو صفائیاں کرتا ہے، اس کی بڑی خدمت کرتا ہے. وہ اس کا مالک ہے پر اس کا خالق نہیں ہے. یہ بات اس کو سمجھنی چاہیے. پر مالک ہونے کے ناطے اس گھوڑے کی وفاداری یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کی ایک چھوٹی سی ایڑی کے زور کو سمجھ جاتا ہے اور بھاگنے لگ پاتا ہے، پھنکارے مارتا ہوا اس کی وفاداری میں بھاگتا ہے، حد سے زیادہ آگے نکل جاتا ہے اور اتنی تیز بھاگتا ہے کہ وہ زمین پہ پڑے پتھروں سے چنگاریاں پھگارتا ہے، گھر دوڑاتا ہے. اور پھر وہ یہ نہیں دیکھتا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا کہ آگے کیا ہے میرے لیے، نیزے کھڑے ہیں، معاملات کیا ہے، وہ نہیں دیکھتا، وہ ان میں گھس جاتا. یعنی کہ اپنی وفاداری کے اتنے سے عوض کے لیے وہ اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے اور پھنکارے مارتا ہو، یعنی کہ حد سے آگے نکل جاتا ہے. یہی ہے وہ وفاداری جو ایک صرف مالک کی وجہ سے. پر ہمارا رب ہمارا مالک نہیں ہے، وہ ہمارا خالق بھی ہے اور ہمارا مالک بھی ہے. وہ ہمیں پالتا بھی ہے اور اس نے پیدا بھی کیا ہے. یہی وہ بات کا مشاہدہ ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ایک گھوڑے کی کتنی خدمت کرتے ہیں، کتنی دن میں کتنا اس کو چارہ دے دیتے ہیں، کتنا اس کا مہربانی کرتے ہیں، پر ہم اس کے مالک ہیں، خالق نہیں. اور مالک ہونے کی صرف یعنی کہ مالک ہونا اور خالق ہونا یہ بڑا دونوں میں فرق ہے. مالک ہونے میں اس گھوڑے کی وفاداری دیکھو کیا کھلا رہی ہے. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مار رہے ہیں، وہ ہانپ رہے ہیں، حد سے زیادہ آگے نکل چکے ہیں، وفاداری کو حد سے آگے پار کر چکے ہیں، نکل چکے ہیں. اور وہی بات اپنی ایڑیاں زمین پر مار کر فالموریات قدحا کرتے ہوئے زمین پر چنگاریاں مارتے ہیں اور بھاگتے ہیں. صرف کس وجہ سے؟ چاہے آگے نیزے ہوں، موت ہو، کچھ نہیں دیکھ رہے اور گھس رہے ہیں. جبکہ اس کے برعکس انسان کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود. دیکھو اللہ تعالیٰ خود ہماری ہی غلطیوں میں بیان کر ہمیں بتا رہے کہ یار تمہاری یہی تو حقیقت تھی. اسی حقیقت کو تو آگے بیان کیا الہاکم التکاثر کہ تو اتنا ناشکرا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے خالق بھی ہیں اور مالک. اسی بات کا ثبوت سورۃ العلق میں دیا گیا. آیت نمبر 1 اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا خالق ہے. اسی بات کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں بیان کیا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگوں اب عبادت کرو اپنے رب کی، اپنے خالق جو تمہارا خالق بھی ہے. تو میں نے وہی بات کی، صرف مالک ہونے پر گھوڑوں کے یہ حالات ہیں. تو قسم ہے ان گھوڑوں کی، ان غازیوں کے گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے دوڑ رہے ہیں، ان کی وفاداری کی قسم. کیوں؟ میں نے آگے بھی بیان کروں گا کہ چیرا جائے گا، جیسے زمین کو چیرا جائے گا، اس میں سے 2 مخلوقوں کو نکالنے کے لیے، ان کے خزانوں کو نکالنے کے لیے، ان کی حسرت کو بڑھانے کے لیے خزانے نکالے جائیں گے، ان میں سے ان کو نکالا جائے گا. پھر انسان کو چیرا جائے گا، اس میں سے اس کی نیکیاں نکالی جائیں گی، پھر ان نیکیوں کو بھی چیرا جائے گا. اس لیے اقرأ بسم ربک الذی خلق یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. وہ تو تیرا خالق بھی ہے، وہ تیرا مالک بھی ہے. تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرا مالک یہ ہے؟ یہ جو سامنے تیرے وسیلے بیٹھے ہیں یہ ہے تیرے مالک؟ یہ تیرے مالک نہیں ہے، یہ تو ایک ذریعہ ہے سمجھنے کا. تیرا اصل میں مالک تو تیرا رب تھا، کیونکہ تجھے تو نہیں پتا تھا کہ تو باہر کے ملک چلا گیا، تو کہیں چلا گیا اور وہاں جا کے تو نے سوچا میں کہاں سے شروع کروں، کیا دیکھوں، کیا ادھر کروں. اور تیرے مالک نے تیرے لیے بندوبست کیا. کیوں؟
کیونکہ وہ تیرا خالق بھی ہے، اور تو اپنے مالک اور اپنے خالق ہونے کے باوجود اپنے رب کا اتنا ناشکرا ہے کہ اسی کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا کہ تو ناشکر ہے، تو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اور ان قریب ہم تمہارے سامنے سارے خزانے رکھ دیں گے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یہ وہ لفظ ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ کے ساتھ جوڑا جائے تو آپ کو بات ذرا واضح سمجھ میں آ جائے گی۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تمہارے اعمال تمہیں اس لیے دکھائی جائیں گے، وَبَصَرَ الْقَوْمَ يَوْمَ حَدِيدٍ، کیونکہ تمہاری نظروں کو تیز کر دیا جائے گا، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، تاکہ تم خود دیکھ لو گے، تم گواہ ہوگے کہ تم نے کیا تھا۔ ان تینوں آیات کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھ لیں تو آپ کو واضح ہو جائے گی۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، جب تمہارے اعمال تمہیں دکھا دیے جائیں گے کیونکہ تمہاری نظروں کو تیز کر چکے ہوں گے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، کیونکہ تم ناشکرے تھے۔ کیوں تھے ناشکرے؟ کیونکہ یہ بات کا تمہیں پتہ تھا، تم گواہ تھے اس معاملے میں، تم گواہی دے چکے تھے، تمہیں پتہ تھا یہ ہونا ہے تمہارے ساتھ، تمہاری نظروں نے یہ دیکھ لیا ہوا تھا۔ اور اسی بات کی دلیل سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 14 میں آتا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیر، بلکہ انسان تو خود ہی اپنے نفس کو خود ذمہ دار ہے، وہ اپنے نفس کی خرابی کا خود ذمہ دار ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ کوئی برا نہ کیا، وہ اپنے نفس کو دیکھ رہا تھا، وہ جانتا تھا بڑی اچھی طرح کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کس طرح کی ناشکری کر رہا ہے، وہ اپنی ناشکری کے بارے میں بڑی اچھی طرح خبر رکھتا تھا۔ اگر وہ نہیں جانتا تھا، جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حدید کو تیز کر دیا جائے گا، کیونکہ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس کو ہم دکھا چکے ہوں گے، اس کو ہم دکھا چکے ہوں گے، اس کو بتا چکے ہوں گے کہ یہ معاملہ اس کے ساتھ ہونا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں شدید تر شدید ہو گیا۔ یہی وہ بات کی دلیل ہے کہ جس بات کو ہم اگر چاروں آیات کے ساتھ اکٹھا کریں تو بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ یہی وہ دلیل ہے۔ بہترین سمجھنے کا اس کا سب سے آسان اور طریقہ یہ ہے کہ سورۃ التکاثر میں یہ آیت میں بیان کر چکا ہوں، اس میں مجھے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ الہاکم التکاثر، یہی وہ بات تھی جو آگے جا کے بیان ہوگی۔ الہاکم التکاثر وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہی وہ لفظ ہے کہ تمہیں دنیا کی محبت میں کی ہوس نے تم ایک دوسرے سے غافل کر دیا، حتیٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ یہی وہ بات کی دلیل ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، بھلا کیا وہ وقت اسے معلوم نہیں تھا جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے باہر نکال دیا جائے گا۔ اس آیت میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے، اسی کمزوری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اس کی آنکھوں پہ پردے کی شکل میں آ گیا، ناشکری کی وجہ سے، کہ وہ بھول بیٹھے، وہ اس تمام معاملات کو بھول بیٹھا ہے، گم کر بیٹھا ہے، جو اس ناشکری کی وجہ سے اس کی آنکھ پہ آ گیا کہ ہم اس کو نکال دیں گے۔ وہ معاملات بھول گئے جو میں نے ابھی 2 منٹ پہلے اسی آیت سے سورت سے پہلے بیان کیا تھا۔ سورۃ الانفطار میں بھی یہی بات کا ذکر ہوا ہے، فَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں کو الٹا دیا جائے گا۔ یہی وہ بات تھی سورۃ الزلزال والی جو میں نے یہاں پر ہی وہی بیان کی گئی ہے، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہی وہ انفطار کی آیت ہے جب وہ قبروں کو الٹا دیا جائے گا، الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، جو کچھ ہے وہ اس کو باہر نکال دیا جائے گا، خالی کر دیا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اب وہ لفظ آ رہا ہے جو سینوں میں کی بات آئی تھی، جیسے زمین کو ہم الٹائیں گے، اسی طرح وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور حاصل کر لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا، کھینچ لیا جائے گا سینوں میں جو کچھ انہوں نے رکھا ہے،
جو ظاہر کرتے تھے، جو چھپاتے تھے، ہم اب ان سینوں میں سے بھی ان کو نکال لیں گے، جیسے ہم نے زمین میں سے ان دونوں مخلوقوں کو نکال لیا، ان کے تمام خزانوں کو نکال لیا، اب ہم ان کے سینوں میں سے بھی جو کچھ ہے اس کو بھی نکال لیں گے۔ کیوں نکالیں گے؟ وہی والی بات جو میں نے پھر آپ کو بیان کی کہ آپ کو آپ کی حدید کو تیز کر دیا جائے گا، آپ کی نظر کو تیز کر دیا جائے گا، آپ اپنے اعمال کو دیکھ سکتے ہو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب آپ دیکھ رہے ہو کہ اس میں سے کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہم تمہارے سینوں میں سے نکال لیں گے۔ یہاں پر یہ بات واضح طور پر سمجھ لینا ضروری ہے کہ نیتوں اور اپنا نیکیوں کو 3 جگہوں سے فلٹر اپ کیا جائے گا۔ نیکیوں کو 3 طرح فلٹر کیا جانے کے بعد جا کے جو نیت نکلے گی، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جیسے کہ آپ بیلنس دیکھتے ہو اپنا کریڈٹ ڈیبٹ کے بعد، اسی طرح اینڈ پہ یہ بات واضح طور پر بیان ہو جائے گی کہ نیکیوں کو 3 جگہ سے فلٹر کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ کہ پہلے تو ہم نے نیت اپنا نیکیوں کا دیکھا معاملات، پھر ہم نے ان کو فلٹر کرنے کے لیے یعنی کہ چھوٹی نیکی بڑی نیکی تمام نیکیوں کو اکٹھا کر لیا، پھر ہم نے اس نیکیوں میں سے نیتوں کو نکال دیا۔ اب نیتیں نکالی جائیں گی، اب وہ نیتیں کس کے اندر ہیں؟ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے سینوں میں چھپی ہیں، جیسے زمین میں چھپے ہوئے ہیں وہ 2 مخلوقیں، اسی طرح سینوں میں چھپی ہیں ہماری نیتیں۔ ہماری نیتوں کو ہمارے دلوں میں سے نکال لیا جائے گا، اور ان نیتوں کو نکالنے کے بعد ان کا معیار دیکھا جائے گا کہ اب وہ نیتیں کس معاملات پر، کس معاملے میں کتنی ہیں، یعنی کہ وہ حقارت والی تو نہیں تھی، اب ان نیتوں میں دکھاوا تو نہیں تھا، شرک تو نہیں تھا، اور اگر تھا تو وہی والی بات جو میں نے سورۃ الزلزال میں کہی تھی، ان کو نکال کے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، تو ان میں سے ان نیتوں کو نکال دیا جائے گا، باقی جو بھوسا ہوگا اس کو آگ لگا دی جائے گی، اس کو ضائع کر دیا جائے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ یہاں پر بھی نیتوں کے ساتھ، ہماری نیکیوں کے ساتھ یہی معاملہ پیش آنا ہے کہ پہلے نیکیاں نکالی جائیں گی کیونکہ کٹھی کی جائیں گی، کیونکہ میں نے پھر آپ کو بتایا کہ جب تک آپ ان کو ایک موضوع کی شکل میں نہیں دیکھو گے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہم نے ساری نیکیاں تمہاری اکٹھی کر لی، اب تمہاری نیکیاں تمہیں دکھائی گئی، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تمہیں دکھائی گئی تمہاری، تو کیوں کیسے تم نے دیکھ لی؟ کیونکہ تمہاری حدید کو تیز کر دیا گا۔ اب جب تم نے اپنی حدید سے ان نیکیوں کو انالیسس کر لیا تو تم نے یہ دیکھ لیا کہ ہاں یہ وہ کون سی کتاب ہے جس نے ہماری چھوٹی موٹی کتاب برائیوں کا نہ چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ان گوروں کی جو پھوکاڑے مارتے تھے، ان کی وفاداری کی قسم کھائی۔ اب جب تمہاری قسم کھا کے کہا کہ تم بہت ناشکرے تھے، کیوں ناشکرے تھے؟ کیونکہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو، اپنے رب کے اس آیات کو، احکامات کو پیچھے پھینکتے تھے، اور جب تم پیچھے پھینکتے تھے پھر ہم نے تمہاری نیکیوں کو نکالا۔ اب جب ہم نے تمہاری نیکیاں دیکھی تم تو لپکو گے اپنی نیکیوں کی طرف قیامت والے دن، ہاں یہ میری نیکی ہے، یہ میری نیکی ہے، اور پھر جب تم اپنی نیکیوں میں نکلو گے پھر ہم تمہارے سینوں کو کھولیں گے، پھاڑیں گے، وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، اور حاصل کریں گے اس میں سے نیتوں کو، اور پھر ان نیتوں کو فلٹر کریں گے، دیکھیں گے، دھوئیں گے، جھنجھوڑیں گے، جھاڑیں گے، ان نیتوں میں سے ان کو نکالیں گے جن میں خلوص تھا، جس میں ایمانداری تھی۔ کون سی ایمانداری؟ وَالْعَادِيَاتِ، وہ والی ایمانداری جو حد سے زیادہ آگے جانے والی تھی، جو بہت بڑھتر تھی۔ پھر ان نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، باقی تمہاری ختم۔ کریڈٹ ڈیبٹ تمہیں یہی تو تمہیں دکھایا جائے گا۔ اسی بات کو بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، سورۃ البینہ کی آیت نمبر 1، کہ تمہارا کوڑا کرکٹ اکٹھا کیا جائے گا، انفرادی طور پر معاملات ہوگا، اکیلے۔ قرآن مجید میں ایک اور یہاں پر بات آئی ہے جو میں اس کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو ہم بخش دیں گے، اکیلے میں لے کے جائیں گے، اکیلے کا معاملہ آئے گا، پوشیدہ طور پر وہ جائیں گے، ان کو کہیں گے بھائی یہ تمہارا معاملہ تھا، یہ ہوا، جاؤ تمہیں بخش دیا۔ اسی بات کا آگے ذکر آئے گا، دلیل آ رہی ہے سورۃ الطارق میں، بڑی خوبصورت، یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا۔
یوم تبلی السرائر، جس دن تمام پوشیدہ باتوں کو جانچ لیا جائے گا. اب وہی والی بات جو میں نے آپ کو وحصل ما فی الصدور، تمام باتوں کو جانچ لیا جائے گا. فما لہ من قوت ولا ناصر، تو انسان کے پاس اپنا کوئی زور نہ ہوگا اور کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ ہوگا. والسماء ذات الرجع، قسم ہے اس بارش برسانے والے آسمان کی. والارض ذات الصدع، جو نباتات نکالتا ہے زمین کے اندر سے پھاڑ کے. یہی تو وہ نباتات ہیں جو زمین سے پھاڑ کے نکلتے ہیں. انہ لقول فصل، یہ قرآن ہے ایک فیصلہ کن بات. وما ہوا بالہزل، اس میں کوئی مذاق نہیں. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے دلیل کے ساتھ. اسی طرح ہم تمہاری نیتوں کو نکالیں گے. وحصل ما فی الصدور، نکال لیں گے، حاصل کر لیں گے. پھر اس کو جانچا جائے گا، چیک کیا جائے گا، اس میں خلوص ہے، تم نے کیا کیا، حقارت تو نہیں کر دی، بےایمانی. پھر جو بقایا بچے گا وہ ہوگا تمہارا معاملہ. یہاں کہنا چاہوں گا اس وحصل ما فی الصدور کے لحاظ سے، بخاری شریف کی حدیث میں پہلے بھی ایک دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ قیامت والے دن 3 لوگوں کا معاملہ سب سے پہلے لیا جائے گا. شہید، عالم یعنی کہ قرآن مجید پڑھانے والے، عالم دین، اور تیسرا خیرات کرنے والے. ان کا معاملہ سب سے پہلے ہوگا. یہ وہی بات ہے وحصل ما فی الصدور کو جو واضح کرے گی. قیامت والے دن شہید جائے گا اپنے رب کے پاس، کہے گا میں نے تو، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں سے گنوائے گا سب سے پہلے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تمہیں تمہاری نعمتیں گنوائی جائیں گی، حساب لیا جائے گا، تمہیں نعمتیں دکھائی جائیں گی. پھر پوچھا جائے گا کیا کیا، کہے گا یا اللہ میں نے تو تیری خاطر اپنی جان دے دی، اس سے زیادہ قیمتی چیز کیا تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے جان اس لیے نہیں دی، ولادیاتی والی بات، وہ پھنکاڑوں کے لیے، تو نے تو دکھاوے کے لیے دی تھی، تو شو آف کراتا تھا. تو کہتا تھا کہ مجھے لوگ غازی کہلائیں، مجھے لوگ یہ کہلائیں، مجھے وہ لوگ کہلائیں، مجھے تمغے ملے، میرا بڑا نام بجے، ڈنکا لگے میرا. تو تیرا ڈنکا لگا، ہاں لگ گیا، اب تو جا، اب تیری چھٹی، اب تو میرے لیے کسی کام کا نہیں، کیونکہ یہ تو میرے لیے نہیں کر رہا تھا. یہ جو نام اور شہرت کے چکروں میں انسان حد سے آگے تواجس کر جاتا ہے. الحاق متکاسر، ایک انسان ہے جو کفایت کر رہی ہے، ایک روٹی ہے کہ اس کو 100 200 یا 300 میں آج کے دور کے مطابق بات کرتا ہوں کہ اس کو کفایت کر رہی ہے. 1 2 کپڑے ہیں، اس کے بعد ٹھیک ہے کام چل رہا ہے. یہ جو ہر معاملات، ہر ایونٹ پہ ایک نیا معاملہ خریدنا، یہ کہہ کر صرف یہ لفظ بول کر، کیوں میں نے وہی والی بات بولی تھی. آج انسان کی ناشکری اس کو اس حد تک لے گئی ہے، ان الانسان لربہ لکنود تک پہنچ گئے کہ اس کی ناشکری کے پردے اس کے پڑ گئے. وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو نظر بھی آنی چاہیے، مجھے تو ہر مہینے ہر جگہ مجھے تو یہ نیا کرتا چاہیے. مجھے الحاق متکاسر، یہی تو تمہیں بیماری کے معاملے. ان کو دیکھو جن کے پاس 2 بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو شکر ہے 2 بھی ہیں. تو مانتا تھا اپنے ڈنکے، تو تیرا ڈنکا لگ گیا، ہاں تو اب جا. اسی طرح عالم کو بلایا جائے، دین علم، تبلیغ والا کو جو تبلیغ کی راہ میں کیا کیا، تیرا نام لیا، تیرے نام کو پھیلایا، گھر گھر جا کے بتایا، یہی تو کرتا رہا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو اپنا نام چمکاتا تھا، لوگ تجھے، تیرا نام تھا محسن، عالم محسن، مفتی محسن، قاری محمد، عالم محسن فلاں. وہ محمد کا تو لفظ نہیں ہے، مگر یہ تو اپنے نام کے ساتھ تو نام جوڑتا تھا. یہ جو اپنا اتنا لمبا لمبا، آج کل نام تو بڑے سننے میں آتے ہیں، یہ جو اتنے لمبے لمبے نام جو ہوتے ہیں، تجھے تو لوگ بٹاتے تھے، ہاتھ پکڑتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، گوڈوں کو ہاتھ لگاتے تھے. تو خالق ہے کہ مالک ہے؟ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. یہ تھا تیرا معاملہ کہ تجھے تو بتا دیا تھا کہ تو سر کے گھوڑے کے لیے اتنا سا مالک بنا، اتنی سی خدمت کی، وہ تو تیرے لیے جان دینے لگ پڑا. تو یہ جو تیرے ارد گرد اتنے میرے موجب بیٹھے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے تیرے لیے؟ تو اپنے رب سے نہیں ڈرتا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. یہ کیا معاملہ تو میرے سامنے پیش کر رہا ہے؟ پہلے جی وہ کھائیں گے پھر ہم کھائیں گے، یہ معاملہ تو پیش کر رہا ہے. اسی وجہ سے
یہ تو مانگتا تھا ڈنکے، مل گئے ڈنکے، چل واپس۔ تو یہ معاملات ہمارے ساتھ پیش آئے۔ اسی طرح خیرات کرنے والا دن بھر خیرات کرے گا، نیکیوں کے پہاڑ کھڑے کرے گا، رات کو غیبت کی دکان کھول لے گا، میں نے آج یہ کیا، میں نے آج وہ کیا، یہ جو میں نے کا لفظ ہے یہ اس کو ڈبا دے گا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کریڈٹ اور ڈیبٹ، یہ ہونا ہے تمہارے ساتھ۔ کیوں؟ یوم حدید، تمہاری حدید کو تیز کر دے دے، تم دیکھو گے۔ تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جو اذا زلزلت الارض سے لے کے یہاں تک واضح طور پر بیان ہوئے کہ تمہارے سینوں کو حاصل کر لے، سینوں میں سے نیکیوں کو نکال لے گا۔ وہ ما فی الصدور، ہم نکالیں گے۔ تم کیا سوچتے ہو یہ جو تم لوگوں کے سامنے ڈنکے بجاتے ہو، یہ تم لوگوں کے سامنے بجاتے ہو، میں تمہاری آج شکلوں کو دیکھ کے نیتیں نہیں لوں گا، آج میں تمہارے میں سے تمہاری نیتوں کو نکالوں گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو میں تمہیں واضح طور پر کر دوں، انہ لقول فصل، یہ قرآن ہے فیصلے والا، وما ہوا بالحزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ تم اس کو مذاق سمجھتے ہو؟ ٹھیک ہے جی کل کر لیں گے، جیسے آج کل کی عورت ہے، پردہ کر لیں گے جی، کل کر لیں گے، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ مرد ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میری آنکھوں کی حیا کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی فیصلہ کرنے آیا تو اس کو بد زنی کا فیصلہ دے دیا، اس کو یہ جو تم جوڑا لگا کے بیٹھے ہو یہ تو تمہیں بیمار کر دے گا۔ یہی بات القاریہ ملقاریہ میں نے بیان کی تھی، اور احراق و متکاثر کی یہی تو وجہ تھی کہ جب ساروں طرف نافرمان ہوں گے تو تم بیچ میں سے کیسے دنیا دار بنو گے؟ نہیں، ایمان تو بھرے گا ایمان والوں کے ساتھ، پر تم تو کہاں بڑھا رہے ہو؟ یہ 2x2 کے ایک چھوٹے سے فون کی وجہ سے تمہارا سوچتے ایمان بڑھ جائے گا؟ ایمان تو بھرے گا اپنی اندر کی وَأُصْلَ مَا فِي الصُّدُورِ دکھاؤ، والعادیات دکھاؤ، اپنے پھنکاری مارتے گھوڑوں کی طرح اپنے مالک کے لیے بھاگنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور لڑ پڑو اس زمانے سے، اس زمانے کی برائی سے۔ یہ کس چیز سے تم ڈرتے پھرتے ہو؟ وہ میرا رشتہ دار ہے، میں اس کو ایسی نصیحت نہیں کر سکتا، میں ایسی بات نہیں کر سکتا، میرا تو نہیں کچھ مانتا ایسا کہنا۔ یہی تو وہ بیماری ہے۔ کیوں؟ یہ کوئی مذاق نہیں کر رہی، یہ تو فیصلہ ہو رہا ہے تمہارا، یہی تو تم سے حاصل کیا جائے گا۔ میری عمر نہیں، میرا کام نہیں، میرا مزے داری نہیں، میری ذمہ داری نہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یہ وہ لفظ ہے جو اس دن ان تمام گفتگو جو میں نے کی ہے اس کے اینڈ پہ بولا جائے گا۔ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں، اپنے سادے الفاظ میں، تو ان کی خبر لے لے گا، وہ ان کی ساری خبر لے لے گا۔ وہ جانتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ بات تو پہلے کہہ چکا، تم تو سب جانتے ہو، تم اپنے نفس کو جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا۔ نہیں جانتے؟ آج میں تمہاری حدید بنا دیتا ہوں، دیکھ لو۔ کیوں؟ آج میں تمہاری خبر لے لوں۔ یہ ہے اس عادیات کی لب لباب۔ اس دن وہ تمہاری خبر لے لیں گے، وہ جان لیں گے تم نے کیا کیا تھا۔ اسی بات کی دلیل سورۃ المومن آیت نمبر 16 میں بیان کیا ہے۔ یوما، یہ بڑی سمجھنے والی آیت ہے، سمجھنے والے کے ساتھ ساتھ پڑھنے والی آیت ہے۔ یہی تو بات ہے حدیث کی، میں نے آپ کو کہا تھا ہر سورت کا ایک لب لباب ہے، جیسے سورۃ الزلزال کا ہے یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا، سورۃ الزلزال کا جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ ہے اس کا لب لباب۔ اور سورۃ العادیات کا لب لباب یہ نیتوں پر ہے، ان ربهم بهم یومئذ لخبیر پہ ہے۔ اور اسی بات کی دلیل سورۃ المومن آیت نمبر 16 میں بھی دی گئی ہے۔ یوم ہم برزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك یوم اللہ للہ الواحد القہار۔ وہ دن جب سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ ان سے کوئی بات نہیں چھپائے گا۔ لمن الملک اليوم، اور اس روز پکارنے والا پوچھے گا آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، تو سارا عالم پکار کے بولے گا للہ الواحد القہار، صرف تیری ہی قہار ہے، تیرا ہی معاملہ ہے۔ کیونکہ معاملہ واضح ہو گیا ہوگا، کیونکہ پتہ لگ گیا ہوگا، یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ ہمارے سامنے واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ ہمارا بیلنس آ گیا،
हमें पता लग गया हमारे साथ क्या मामला पेश आना, तब अल्लाह ताला ये लफ्ज़ बोलेंगे क़यामत वाले दिन सबको खड़ा करके, जब सब लोग बेपर्दा हो गए होंगे। बेपर्दगी ये नहीं कि तुम मुझे देख पाओगे, कोई दूसरा मुझे देख पाएगा, वो मुझे देख पाएगा। मामला इनफरादी तौर पर था जो हो गया। अब हमारे रिजल्ट हमारे हाथ में और जवाब दिया जाएगा, पूछा जाएगा लमनिल मुल्कुल यौमा, पूछा जाएगा आज किसकी बादशाह है, जोर से पूछा जाएगा। लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, तो जवाब मिलेगा आज आपकी ही अल्लाह तेरे ही कहार है, तू ही है जो जवाब देगा। और लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, कहार का लफ्जी मायनी है कहर बरसाने वाला। यही वो मामला है जो तुम्हारे सामने आएगा, क्योंकि तुम्हारा मामला खुल चुका होगा। फबसरुल यौमा हदीर हो चुका होगा, मामला तुम देख चुके होगे। अल्लाह हर चीज़ की खबर ले लेगा, वो तुम्हें देख लेगा कि तुम क्या करते थे। क्यों? तुम्हारे वह हुस्न माफिस सुदूर जब तू कर लेगा, वो तुम्हें फिर आगे से कहेगा ठीक है आज मैं तुम्हारी खबर लेने के लिए आ गया हूँ। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौम इज़िन लखबीर, मैं आ गया हूँ तुम्हारी खबर लेने के लिए। उसकी वजह यही थी वमा हुम बिल वाहिदिल इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुवा बिल हज़्ल, तुम मज़ाक उड़ाते थे इन चीज़ों का। आज मैं आ गया तुम्हारी खबर लेने के लिए, आ जाओ मैं तुम्हारी आज खबर लूँगा। तो बस करो इस मामलात के लिए, बस करो अब जो तुम कर चुके हो। ये जो तुम ज़िंदगी के मामलात को कमतर समझते हो, अपने ईमान का टेस्ट करो। जैसे मैंने तो आपको इस आदियात में वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया कि अपनी ईमानदारी का टेस्ट लेना हो तो यूं करके देख लो, वाला आदियात ज़बह करके देख लो। दूसरे का चेक करना हो तो अपने आप को, अगर तुम उसके मालिक हो तो चेक कर लो, भगाओ उसको किसी मामलात में, देखो वो तुम्हारे मामलात में तुम्हारे लिए क्या मेहनत कर सकता है। दुनिया को हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने रिज़्क लिख दिया है, जो तुम्हारे हक में है वो तुम्हें मिल कर रहेगा। तुम भूखे नहीं मर जाओगे, मिलेगा, या तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम्हारा मामला लिख दिया। पर इस मामलात के लिए तुम्हें अपनी जद्दोजहद खुद करनी पड़ेगी। ये तुम्हारे मामलात के लिए नहीं लिखा, ये तुम्हारी तकदीर में नहीं लिखा कि ये बंदा 10 बारे पढ़ जाएगा। वो उसने सोचा ये करेगा तो शायद कर लेगा। यही बात वज़ुहा में भी कही गई थी कि जो तुम शिद्दत करते हो हम तुम्हें गनी कर देंगे। माँ वद्दा का रब्बू का वो माँ कला, हम तुम्हारा मामलात को दुरुस्त कर देंगे, पर इसके लिए तुम्हें मदद खुद करनी पड़ेगी। क्यों? तुम्हारा नफ्स जानता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो इसके लिए तुम खुद मदद करो, खुद आगे निकलो। ये तुम्हारे हक में नहीं मिला। वो जिस तरह अक्सर लोग कहते हैं आजकल के दौर में कि जी रिज़्क दाने दाने पे लिखा है, खाने वाले का नाम, दाना तो मिल ही जाएगा, तुम्हारे रिज़्क में मिला है, जितना मिलना है वो मिल के ही रहेगा, ये तो ठीक है। पर कुरान मजीद के मामले में, दीन के मामले में, अपने रब को समझने के मामले में तुम्हें जद्दोजहद खुद करनी पड़ेगी। तुम्हें अपने अबाउजदाद, अपने रिश्तेदारों को दीन पर लाना पड़ेगा। नहीं ला सकते तो सबसे पहले अपने हाथ से रोको, उनको ये गलत काम करते हुए अपने हाथ से रोको। अगर आज तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन अगर हकूक़ को पूरी तरह अदा नहीं कर रहे तो हाथ से रोको, नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोको, फिर दिल से बुरा जानो। अब जब तुम दिल से भी बुरा नहीं जानोगे तो फिर तुम मुनाफिकत कहलाओगे। अच्छा जी हम रिश्तेदारी ख़राब कर लें, फलां कर लें, ये वो मामलात हैं जिसके अंदर तुम नाअहली का मुजाहिरा करते हो। तो ये मत करो। किसी बड़े की इज्जत के लिए उसको बुरे मामलात में बेखौफी, बेलगामी मत दे दो कि जी इज्जत के मामले में बेखौफी कर दो, मत करो ऐसा। अपने दीन को समझो, क्योंकि क़यामत वाले दिन मैं फिर बार बार कह दूँ, यही वो मामला है जिसके अंदर बार बार अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना रब्बहुम बिहिम यौम इज़िन लखबीर, मैं तुम्हारी खबर ले लूँगा। फिर क्या करोगे? अगर कुछ करना ही है तो रूह के लिए अब कुछ करो, दिल और जिस्म के लिए बहुत कुछ कर लिया, लागो मुत्तकासुर बहुत कर लिया, हत्ता तुम मुकाबिल आगे पहुँच गए कब्र के नज़दीक। अब कुछ आदियात को सोचो कि वफादारी का क्या जवाब दोगे। एक घोड़े की तरह तो तुम तो पीछे ही रह गए। ये वो मामलात हैं जिसको आज मैं वाज़ेह तौर पर इस कुरान मजीद की रोशनी में, 2 सूरतों की रोशनी में तफसीर के साथ बयान कर चुका हूँ। एक एक आयत की एक तफसीर और उस आयत का वो रेफरेंस भी बयान कर चुका हूँ, ताकि आपको ये बात वाज़ेह तौर पर बयान हो जाए कि क्या मामलात कैसे पेश आ रहे हैं।
تو اگلی دفعہ پھر اگلی صورتوں کی حدیث ہوگی.